السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں۔ سورۃ البقرہ آیت 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ فبدل الذین ظلموا، تو ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی ہوئی تھی، بدل دیا قولا بات کو، غیر الذی قیل لهم، اس کے علاوہ انہوں نے بات کی، کلمہ بول ان کا تھا الذی قیل لهم، جو انہیں کہا گیا اس بول کی بجائے کوئی اور بول اختیار کیا، اس بات کی بجائے کوئی اور بات کہی۔ فانزلنا علی الذین ظلموا، تو ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کی روش اختیار رکھی ہوئی تھی، ظلم جنہوں نے کیا، رجزا من السماء، آسمان سے عذاب، بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے، گناہ کے عادی تھے۔ الفاظ اور تعبیرات کی وضاحت کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا فبدل، یہ فا کے بعد بدلا ہے، جو بدلا ہے یہ با دال لام سے ہے۔ اسی میں اردو میں بدلہ، بدل دینا، مبادلہ، دو چیزوں کا باہمی تبادلہ کرنا، اور خود یہ تبادلہ، یہ تبادلہ یہ بھی اردو کا لفظ ہے اور عربی کے با دال لام سے ہے۔ اس کے معنی بدل دینا، اسی سے عربی میں بدلا، دال کی شد کے ساتھ آیا ہے، بدلا، اس نے بدل کے رکھ دیا، تو فبدلا، تو بدل کے رکھ دیا، بالکل بدل دیا۔ کس نے بدلا؟ الذین، یہ الذی کی جمع ہے، الذی اس میں موصول ہے، جو ہو، الذین جمع ہو گئے، جو لوگ، جن لوگوں نے، ان لوگوں نے بدلا، الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلموا، ظلم سے ہے، ظالم، ظالم، مظلوم، ظلم، یہ لفظ ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو ظالمہ کا معنی ہے کہ اس آدمی نے ظلم کیا، یہ عربی میں فعل ماضی ہے، اور سنگولر میسکولن تھرڈ پرسن کے لیے، یعنی واحد مذکر غائب کے لیے کہا جاتا ہے ظالمہ، یعنی اس مذکر نے ظلم کیا۔ لیکن اگر بہت سے لوگ ہوں جنہوں نے ظلم کیا، ماضی میں بتایا جائے تو کہیں گے ظالموا، ان لوگوں نے ظلم کیا۔ تو الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا، تو فبدلا، انہوں نے بدل دیا۔ جن لوگوں نے ظلم کی روش رکھی ہوئی تھی، جن کی طبیعت ہی ظالمانہ تھی، ظلم کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو حق نہ دینا، تو حق نہ دینا، کسی چیز کو اس کے میرٹ پہ نہ رکھنا، جن کی طبیعت ہی یہی تھی کہ انہوں نے کسی چیز کو میرٹ پہ نہیں رکھنا، انہوں نے بدل دیا۔ قولاً، کس چیز کو بدلا؟ قول کو، بات کو، بول کو۔ غیر کے معنی علاوہ، دوسرا۔ الذی، جو، قیل، کہا گیا، یہ قال سے مجہول ہے، قال اس نے کہا، قیل کہا گیا، was said، لہم ان کو، قیل لہم، یہ ایک عربی کا فریز ہے، قیل لہم انہیں کہا گیا۔ اگر کہا جائے کہ تجھے کہا گیا تو قیل نہ کہا، تجھے کہا گیا، قیل لہم انہیں کہا گیا،
یہ پہلے گزر چکی، یہ فریز وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ میں بھی گزر گئی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ میں بھی ہم پڑھ چکے۔ تو یہاں بھی بتایا جا رہا ہے قیل لہم، انہیں کہا گیا، انہیں بتایا گیا۔ اسی سے ہے الذی قیل لہم، جو انہیں کہا گیا، قیل لہم انہیں کہا گیا، الذی قیل لہم جو انہیں کہا گیا، غیر الذی قیل لہم اس کے علاوہ جو انہیں کہا گیا۔ انہوں نے کون سی بات اختیار کی؟ قولاً، انہوں نے ایسی بات اختیار کی، غیر علاوہ، اس کے علاوہ الذی قیل لہم جو انہیں کہی گئی تھی، یعنی انہیں بات کو بدل کے رکھ دیا، وہ بات نہیں کی جو اللہ نے انہیں کہی، اس کے علاوہ اپنے منہ سے کچھ اور کلمے نکالے۔ فانزلنا، فا کے معنی تو، انزلا اس نے نازل کیا، فعل ماضی ہے، انزلا اس نے نازل کیا، 4 حرف کا ہے، حمزہ نون زا لام، انزلا اس نے نازل کیا، انزلنا ہم نے نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو فانزلنا تو ہم نے اتارا، نازل کیا، علی پر، کس پر نازل کیا؟ الذین ظلموا ان لوگوں پر، الذین وہی پہلے والا، جن لوگوں نے، ظلموا ان لوگوں نے ظلم کیا، تو الذین ظلموا اکٹھا آئے گا تو اس کے معنی ہوگا وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا۔ تو فرمایا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم فانزلنا، تو ہم نے نازل کیا علی الذین ظلموا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، کیا نازل کیا؟ رجزن عذاب نازل کیا، آفت نازل کی، مصیبت نازل کی، من السماء آسمان سے، ہم نے اس آسمان سے رجزن یعنی عذاب نازل کیا۔ آگے اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے، فرمایا بے وجہ بتانے کے لیے آتا ہے، سبب بتانے کے لیے آتا ہے، تو بے کے معنی اس سبب سے، ما جو، تو ما جو ہے یہ موصولہ ہے، جو کے معنی میں آتا ہے، بے ساتھ کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں وجہ بتانے کے لیے، سبب بتانے کے لیے، یعنی بسبب اس کے، ما جو، کانو وہ تھے، یفسقون، یفسقون فسق سے، اس سے پہلے ہمارے سبقوں میں فاسق کا لفظ گزر چکا، وما یضل به الا الفاسقین، فاسق کی جمع تھی فاسقین، فسق کے معنی ہوتے ہیں نکلنا، خروج کرنا، باہر نکلنا، یعنی گناہ کرنا، اللہ نے ایک حکم دیا ہے اس کو پر عمل نہ کرنا، اللہ نے ایک چیز سے روکا ہے اس سے نہ رکنا، فسق ہے، خروج ہے، حد سے باہر نکلنا ہے۔ تو فرمایا کانو یفسقون، وہ فسق کیا کرتے تھے، نافرمانی کیا کرتے تھے۔ صحرا میں، صحرائے سینا میں رہتے جب بہت مدت گزر گئی اور بنو اسرائیل من و سلوہ سے اکتا گئے، اور آگے آئے گا کہ انہوں نے کہا، مطالبہ رکھا کہ ہمارے لیے کوئی ایسی چیز پیدا کی جائے جو زمین اگاتی ہے، ہم اس سے کھائیں، جیسے گیہوں ہے، گندم ہے، ایسے مختلف چیزیں، تو زمین کی نباتات میں سے ہم کھانا چاہتے ہیں، ایک تمدن کی اور شہری زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو ان کا یہ مطالبہ آگے آئے گا، اس موقع پر ان کی یہ خواہش پوری کی گئی، تو کہا گیا کہ ساتھ ایک شہر ہے، اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ کیسے داخل ہو جاؤ اس کی وضاحت کی گئی، اس میں داخل ہو تو جھکتے ہوئے اللہ کے حضور جھکتے ہوئے داخل ہو، وقولوا حطۃ، اور حطہ کہنا یعنی اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا، اللہ سے مغفرت مانگنا۔ لیکن اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ فبدل الذین ظلموا قولا، ان ظالموں نے اس بات کو بدل دیا، انہیں کہا گیا تھا کہ تم نے حطہ کہنا ہے، جس کا مفہوم ان کے ہاں تھا کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے، میرے گناہوں کو بخش دے، استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا تھا۔ لیکن فبدل الذین ظلموا، کیونکہ وہ تھے ہی ظلم کی روش پر قائم رہنے والے لوگ، میرٹ پہ نہیں کرتے تھے کام کو، جو کہا جاتا تھا اس کو اس انداز میں نہیں کرتے تھے، اپنی منمانیاں کرتے تھے، اپنی خواہشات کو داخل کر دیتے تھے، تو ان ظالموں نے بات کو بدل کے رکھ دیا، غیرہ دوسری بات کی انہوں نے، غیر الذی قیل لہم جو کہا گیا اس کے علاوہ انہوں نے بات کی، تو پھر کیا ہوا؟ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا، یہ لوگ جن کی طبیعت ہی ظالمانہ تھی، جن کی طبیعت کے اندر ظلم رچا ہوا تھا، ہم نے ان پر آفت اور عذاب نازل کیا۔
لکھتے ہیں مفسرین کہ ان کے اوپر طاعون کی وبا آئی اور تقریباً 70,000 کے قریب افراد مارے گئے. فرمایا فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، تو آسمان سے یعنی اللہ کی طرف سے خاص طور پر ان پر ایک عذاب نازل ہوا. بما کانوا یفسقون، تو اس عذاب کی جو اصل وجہ تھی شاید اس کے فزیکل اور دوسرے اسباب نکال لیے جائیں، لیکن جو حقیقی وجہ تھی وہ فزیکل اسباب بھی اس لیے پیدا ہوئے تھے کہ اس کی بنیاد یہ تھی کہ بما کانوا یفسقون، کہ وہ لوگ فسق کی روش پر چل رہے تھے. بما کانوا یفسقون، کہ وہ نافرمانیاں کرتے آ رہے تھے، فسق ان کے اندر رچ گیا تھا. اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ اس فاسقانہ روش سے ہمیں محفوظ رکھ، ہمیں فسق سے محفوظ رکھ، اپنے عذاب سے محفوظ رکھ، اپنے فرامین کو ہو بہو اسی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے تعلیم دی ہے اور انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے. یا اللہ ہمیں اپنے فرامین پر صحیح طریقے پر عمل